بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ ترہم امیز سے لہجے میں بولا، وہ جیسے بھی تھے بہرحال نہایت غیر متوقع طور پر ان کے خاندان کا نام و نشان مٹ گیا تھا۔ باپ پراسرار حالات میں غائب ہوا۔ غائب کیا ہوا سب ہی کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ مر چکا ہے۔ اس کے بعد زمین جائیداد وغیرہ اکلوتے بیٹے کے نام منتقل ہوئی، پھر وہ بھی مر گیا۔ وہ غیر شادی شدہ تھا، یعنی اتنی بڑی ذمہ داری وغیرہ کا کوئی وارث ہی نہیں، بس قریب ترین رشتہ دار میں ہی تھا۔ میرے پاس پہلے ہی اللہ کا دیا بہت کچھ تھا، لیکن ان کا سب کچھ بھی مجھے ہی مل گیا۔ کچھ عدالتی کارروائیاں ضرور کرنی پڑیں، لیکن تھانے کچہریاں ہم لوگوں کے لیے گھر کی طرح ہوتی ہیں۔ بس یوں سمجھ لیں کہ میں بیٹھے بٹھائے پہلے سے دگنا بڑا ذمہ دار بن گیا۔ حالانکہ ان لوگوں کی زندگی میں میرا کبھی ان لوگوں سے میل جول نہیں رہا، بلکہ یوں سمجھ لیں کہ دونوں طرف ایک طرح کی ہلکی پھلکی سی ناپسندیدگی پائی جاتی تھی۔ پھر وہ ہلکی سی ہنسی کے ساتھ بولا، لیکن بھائی سچی بات ہے، ان کے مرنے کے بعد میں ان کا کافی شکر گزار ہوں۔ کافی فائدہ پہنچا ہے ان کی موت سے۔ میری صاف گوئی شاید آپ کو پسند نہ آئے، لیکن میں کھرا آدمی ہوں، سچی بات کرتا ہوں، خواہ منہ لٹکا کر بیٹھنے اور ایسے لوگوں کی موت پر اظہار افسوس کرنے کی کوشش نہیں کرتا جن کی موت کا مجھے حقیقت میں کوئی افسوس ہوا ہی نہیں ہوتا۔ کیوں جی، کیا میں غلط کہہ رہا ہوں چودھری صاحب؟ نہیں، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں نے بے دھیانی سے کہا۔ میں اصل میں اب ایک نئے زاویہ نظر سے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ مجھے یہ اتفاق بڑا عجیب سا لگ رہا تھا کہ میری زندگی کے سادہ ورق پر دشمنی اور نفرت کے کھانے میں جس شخص کا نام سب سے پہلے اور بہت گہرے حروف میں لکھا گیا تھا، آج اس کی زمینوں اور جائیداد کا وارث میرے برابر بیٹھا مجھ سے گپ شپ کر رہا تھا۔ وارث بھی وہ جو در حقیقت وارث تھا ہی نہیں، وقت نے ویسے ہی اٹھا کر سب کچھ اس کی جھولی میں ڈال دیا تھا۔ اس دولت و جائیداد کے لیے ملک اسلم حیات اور پھر اس کے بیٹے قیصر ملک نے نہ جانے کیا کیا پاپ کمائے تھے، کیا کیا ظلم ڈھائے تھے۔ اس دولت و جائیداد کو حقیقی وارث بھی میسر نہیں آ سکا تھا، اور اس کے بل پر وہ اپنے لیے عزت کی موت بھی نہیں خرید سکے تھے۔ اگر گہری نظر سے دیکھا جائے تو بڑی بے وقت لگتی ہے یہ چیزیں۔ اچانک وہی ایئر ہوسٹس ایک بار پھر ہمارے قریب سے گزری، جس کی نظر التفات کے لیے ملک ریاض خاصی دیر سے پھڑک رہا تھا۔ وہ مجھے ہلکے سے کوہنی مار کر اور آنکھ دبا کر بولا، کیسی ہے؟ اچھی ہے، میں نے سادگی اور سنجیدگی سے کہا، لیکن اسے اس کے حال پر کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ بیچاری یہاں سے گزرتی ہے تو کچھ سہمی سے نظر آتی ہے، چھوڑا ہوا تو ہے اس کے حال پر، ہم کون سا اسے اٹھا لے جا رہے ہیں؟ ملک ریاض نے قدرے عجیب سی نظروں سے میری طرف دیکھا۔ ویسے آپ اس کے سہمی نظر آنے پر نہ جائیں، یہ تو ایسے ہی ذرا دکھاوے کی باتیں ہوتی ہیں۔ یہ جہاز کا اسٹیج ہے نا، ذرا پرفارمنس دیتی ہیں اور ایکٹنگ کرتی ہیں کہ وہ سیدھی سادی پاک باز اور معصوم ہیں، لیکن بڑی خرانٹ ہوتی ہیں۔ یہ تو دل سے چاہتی ہیں کہ ہم جیسے مشہور اور دولت مند لوگ ان کی طرف متوجہ ہوں، انہیں لفٹ دیں۔ جال ہم تھوڑا ہی پھینک رہے ہوتے ہیں، جال تو ان کے پاس ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ واقعی سیدھی سادی پاک باز اور معصوم ہوتی ہوں، خرانٹ نہ ہوتی ہوں، جال لیے نہ پھرتی ہوں۔ میں نے دھیمے لہجے میں کہا، آخر ہم لوگوں کے بارے میں حسن ظن کیوں نہیں رکھتے؟ ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ شاید ہماری نظریں دھوکہ کھا رہی ہوں اور شاید ہمارا تجربہ جھوٹ بول رہا ہو؟ کبھی کبھی خواہ حقیقت سامنے ہو تب بھی کیا کچھ اور فرض کر لینا زیادہ بھلا نہیں لگتا؟ چودھری صاحب، ہم جیسے لوگوں کے منہ سے یہ افسانوی باتیں اچھی نہیں لگتی۔ وہ ہاتھ ہلا کر بولا، ہم حقیقت کی دنیا میں رہنے والے لوگ ہیں۔ کم از کم میرا اپنے بارے میں تو یہی خیال ہے کہ میں اپنی سوچیں بہت پیچھے چھوڑ آیا ہوں۔ دیہاتوں میں پرورش پانے والے خیالی اور خواب پرست نوجوانوں کے لیے چھوٹی موٹی نوکریاں کرنے والے شریف اور شرمیلے بابوؤں کے لیے ناکام شاعروں اور ادیبوں کے لیے ہم بہت آگے کے لوگ ہیں۔ چودھری صاحب، ہم دنیا کو اسی طرح دیکھنا چاہیے جیسے وہ ہے۔ وہ ایئر ہوسٹر کو خرانٹ کہہ رہا تھا، لیکن خود زبردست خرانٹ معلوم ہوتا تھا۔ اندر سے وہ یقیناً بہت کھردرا شفاق اور خود غرض تھا۔ میں نے اس سے بحث کرنا فضول سمجھا۔ ویسے بھی اب زیادہ باتوں کا وقت نہیں رہا تھا۔ اسپیکر پر کیپٹن کی آواز ابھر رہی تھی۔ وہ بتا رہا تھا کہ چند منٹ بعد ہم لاہور ایئرپورٹ پر اترنے والے ہیں۔ اتنے میں ریاض ملک بولا، آپ سے تو کچھ امید نظر نہیں آ رہی کہ آپ
کبھی ہمارے غریب خانے پر تشریف لائیں گے، اس لیے جلد ہی ہم خود آپ کے در دولت پر حاضری دیں گے۔ میں ازراہ مروت کارڈ نکال کر اسے دینے لگا تو وہ بے پرواہی سے بولا، اس کی ضرورت نہیں۔ میں نے عرض کیا نا کہ ہم جیسے لوگ آپ جیسے لوگوں کو غائبانہ طور پر بہت اچھی طرح جانتے ہیں، ویسے بھی آپ جیسے لوگوں کا ایڈریس، فون نمبر وغیرہ معلوم کرنا کون سا مشکل کام ہے۔ ڈائریکٹری میں بھی آپ کی تو یہ سب چیزیں نہایت نمایاں طور پر آپ کے گروپ آف کمپنیز کے مونوگرام کے ساتھ چھپی ہوئی ہیں۔ اس کا میرے بارے میں اس طرح سطحی سی معلومات رکھنا بھی مجھے کھٹک رہا تھا، بغیر کسی مطلب کے کوئی کسی کے بارے میں اتنی معلومات بھی کہاں رکھتا ہے۔ بہرحال میں نے اس سلسلے میں کوئی سوال نہیں کیا۔ لاہور ایئرپورٹ پر ایک چھوٹا سا جلوس اسے لینے آیا ہوا تھا۔ ملک ریاض ارائیول لاؤنج میں پہنچا تو جلوس کے شرکاء نے اس کی گردن ہاروں سے لاد دی۔ 2-3 فوٹوگرافر بھی اس وقت موجود تھے، جنہیں یقیناً پارٹی ورکر ہی کھینچ کر لائے تھے۔ ملک ریاض فاتحانہ انداز میں ہاتھ ہلاتا اور ہر 2-3 قدم بعد بڑی متانت سے رک کر فوٹوگرافروں کو اپنی تصویر کھینچنے کا موقع دیتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا۔ میں اس سے چند قدم پیچھے تھا۔ اچانک اس نے ہاروں کے انبار میں بڑی مشکل سے گردن ذرا گھما کر متلاشی نظروں سے پیچھے دیکھا۔ یقیناً اسے میری تلاش تھی۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی غالباً سب سے پہلے تو اسے یہ اطمینان حاصل ہوا کہ میں اس کے استقبال کا یہ عظیم اور متاثر کن نظارہ دیکھ رہا ہوں۔ پھر اس نے مجھے بھی اس اعزاز میں شریک کرنے کے لیے جلدی سے قریب آنے کا اشارہ کیا، لیکن میں نے اشارے سے ہی معذرت کی اور فوراً اس طرف کو کھسک لیا جہاں ٹونی کھڑا تھا۔ حالانکہ میں نے فون کر کے صرف ڈرائیور کو بلوایا ہوا تھا، لیکن ٹونی میری آمد کی اطلاع سن کر خود بھی چلا آیا تھا۔ میں نے بریف کیس اسے تھمایا اور تیزی سے دروازے کی طرف بڑھا۔ وہ لپک کر میرے ساتھ ہوتے ہوئے بولا، خیریت ہے سر؟ آپ بہت عجلت میں دکھائی دیتے ہیں۔ تم نے دیکھا نہیں قوم کا ایک عظیم خادم مجھے اپنی رفاقت کا اعزاز بخشنے پر تلا ہوا ہے۔ ٹونی اپنے مخصوص دھیمے سے انداز میں ہنس دیا۔ اسے معلوم تھا کہ مجھے ہجوم کے سامنے آنے اور پبلک مقامات پر خواہ مخواہ خود کو نمایاں کرنے کا قطعاً شوق نہیں ہے۔ وہ لوگ ابھی لاؤنج میں ہی نعرے بازی کر رہے تھے۔ ہم باہر آ کر پارکنگ لاٹ کی طرف بڑھے۔ مجھے معلوم تھا کہ ٹونی شہر کے تقریباً ہر قابل ذکر آدمی کے بارے میں تھوڑی بہت معلومات رکھتا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا، تم اس شخص کے بارے میں کچھ جانتے ہو؟ ملک ریاض راہی کے بارے میں اس نے تصدیق چاہی۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا تو وہ بولا، کچھ ہی عرصہ پہلے ایک تانگا پارٹی میں شامل ہوا تھا۔ تانگا پارٹی؟ میں نے حیرت سے دہرایا۔ اوہ معاف کیجیے گا، یہ ایک عوامی اصطلاح ہے اور آپ کا اب عوامی اصطلاحوں سے زیادہ واسطہ نہیں رہا۔ ٹونی مسکراتے ہوئے بولا، دراصل ہمارے ملک میں بہت سی ایسی پارٹیاں بھی ہیں جن کے عہدیدار اور ارکان وغیرہ سب مل کر ایک تانگے میں سما سکتے ہیں۔ انہیں تانگا پارٹی کہا جاتا ہے۔ ملک ریاض جب اس پارٹی میں شامل ہوا تو وہ بھی تانگا پارٹی ہی تھی، لیکن اس کے آتے ہی گویا پارٹی میں بھی جان پڑ گئی اور خود ملک ریاض بھی راکٹ کی رفتار سے سیاست کے افق پر سفر کر رہا ہے۔ ابھی اس سطح پر تو نہیں پہنچا کہ گلی کوچوں میں جانا پہچانا جانے لگے، لیکن آثار بتاتے ہیں کہ سال 2 سال میں بڑے بڑے جگادری لیڈروں کے کان قطر جائے گا۔ ایسی کیا خوبی ہے اس میں؟ میں نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ جہاز میں سفر کے دوران میری اس سے تقریباً 1 گھنٹہ گفتگو رہی۔ مجھے تو انتہائی عیار، بدمعاش، منافق اور جھوٹا آدمی دکھائی دیا۔ یہی تو ہمارا المیہ ہے سر، ٹونی ٹھنڈی سانس لے کر بولا۔ اکثر و بیشتر سیاست میں آنے والوں کی یہی برائیاں ان کی خوبیاں بن جاتی ہیں۔ انہی کے سہارے وہ تیزی سے آگے آتے چلے جاتے ہیں۔ سیدھے سادے اور کم علم لوگوں کو جو جنتا زیادہ الو بنا سکتا ہے، وہ اتنا ہی بڑا اور کامیاب لیڈر بن جاتا ہے۔ کیا اس میں لوگوں کا کوئی قصور نہیں؟ میرا مطلب ہے عوام کا۔ میں نے کہا، عوام کا تو شاید نہیں، ٹونی ہچکچاہٹ آمیز لہجے میں بولا، لیکن ان کی کم علمی، کم فہمی اور بے خبری کا ضرور ہے، لیکن مسئلہ یہ بھی ہے کہ انہیں جان بوجھ کر کم علمی اور ذہنی طور پر پسماندہ رکھا گیا ہے۔ ملک ریاض کے بارے میں اور کچھ جانتے ہو؟ میں نے اس طوالت طلب موضوع سے کتراتے ہوئے پوچھا۔ اس کی کامیابی کی دوسری بڑی وجہ پیسہ ہے سر، ٹونی بولا۔ پیسہ وہ پانی کی طرح بہا رہا ہے۔ پارٹی
کے دفتروں میں لنگر کھلے رہتے ہیں، پریس والوں کے لیے جلسے جلوسوں کے لیے گویا تھیلوں کے منہ کھلے رہتے ہیں۔ ویسے تو بہت سے لوگ سیاست میں خاندانی دولت اس امید پر خرچ کرتے رہتے ہیں کہ آج 10-20 لاکھ لگائیں گے تو کل 10-20 کروڑ کمائیں گے، لیکن ملک ریاض جس دریا دلی سے خرچ کر رہا ہے اس سے تو لگتا ہے کہ وہ خاندانی دولت بھی نہیں ہے۔ جوں جوں سیاست میں اس کے خرچے بڑھ رہے ہیں، اس کی خاندانی دولت اس سے بھی زیادہ بڑھتی دکھائی دے رہی ہے۔ یہ ویسے ہی بس میرا مشاہدہ ہے، صحیح اعداد و شمار تو مجھے معلوم نہیں، کیونکہ میں نے اسے کبھی اتنی اہمیت نہیں دی۔ وہ ذمہ دار ہے اور بڑی پراپرٹی کا سائیڈ بزنس بھی کرتا ہے، دونوں کام بہت زیادہ منافع دے رہے ہیں۔ جتنا مہینے میں خرچ ہو رہا ہوگا اتنا تو شاید وہ 1 گھنٹے میں کما لیتا ہوگا۔ میں نے کہا ویسے بھی ہمارے ہاں جب لوگ سیاست میں آ جاتے ہیں تو ان سے حساب کتاب لینے والا کوئی نہیں رہتا۔ ایک عام آدمی ذرا صاف ستھری سی کریانے کی دکان بھی کھول لے تو اس کے پاس انکم ٹیکس والے پہنچ جاتے ہیں اور حساب مانگتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ دکان کھولنے کے لیے پیسہ کہاں سے آیا۔ لیکن پیدل جوتیاں چٹکھانے والے جب سیاست میں آ کر مرسڈیزوں میں گھومنے لگتے ہیں، بلڈنگیں کھڑی کر لیتے ہیں، تب بھی ان سے کوئی نہیں پوچھتا کہ یہ دریا کہاں سے بہتے چلے آ رہے ہیں۔ ٹونی احتجاجیہ سے انداز میں ہنس کر رہ گیا۔ نذیر خان کراچی سے لے کر اب تک صرف سائے کی طرح میرے ساتھ تھا، اتنی دیر سے وہ بالکل نہیں بولا تھا۔ میں نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھ کر کہا، نذیر بھائی آپ تو بالکل ہی چپ ہیں، جب سے کراچی سے چلے ہیں تب سے ایک لفظ بھی نہیں بولے، ایسی بھی کیا خاموشی؟ آپ کے ساتھ اتنے عظیم موضوعات پر تبادلہ خیال ہو رہا ہے، آپ بھی تو کچھ اظہار خیال کیجئے نا۔ نذیر خان پہلو بدلتے ہوئے ایک مربیانہ بے نیازی سے بولا، پہلی بات تو یہ کہ مجھے ابھی تک بولنے کا موقع ہی نہیں ملا، دوسری بات یہ کہ مجھے موقع ملتا میں تب بھی نہ بولتا۔ ایک بے چارے نذیر خان کے بولنے سے کیا ہوگا؟ یہ وہ موضوعات ہیں جن پر لوگ ہر پہلو سے بول چکے، لکھ چکے، ہر زاویے سے ان پر اظہار خیال کر چکے، مگر اس سے کیا فرق پڑ گیا؟ کچھ بھی نہیں، پر نالا وہیں بہ رہا ہے اور وہیں بہے گا۔ الجھاوے وقت کے ساتھ ساتھ مزید بڑھیں گے، کم نہیں ہوں گے۔ ہمارے نظام اور ہمارے مسائل کی مثال الجھے ہوئے دھاگوں کے ایک بہت بڑے ڈھیر کی سی ہے۔ ہر دھاگا الجھا ہوا ہے، ہر ایک کہیں نہ کہیں جا کر پھنسا ہوا ہے۔ جس کسی کو بھی یہ ڈھیر سلجھانے کے لیے بٹھایا جاتا ہے وہ اپنی آنکھوں پر اپنے کچھ مخصوص مفادات کی پٹی باندھ کر اسے سلجھانے بیٹھتا ہے۔ ظاہر ہے آپ آنکھوں پر پٹی باندھ کر تو اس ڈھیر کو نہیں سلجھا سکتے نا، آپ تو مزید الجھائیں گے۔ بس یہی ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ اس نے گویا بات ختم کر دی۔ گاڑی میں ایک لمحے کے لیے سکوت چھا گیا، صرف ایئر کنڈیشنر اور انجن کی ہلکی سی سرسراہٹ سنائی دے رہی تھی۔ آخرکار ٹونی بولا، آپ کیوں ملک ریاض کے بارے میں پوچھ رہے تھے؟ کوئی خاص وجہ نہیں تھی، بس ویسے ہی مجھے لگا کہ وہ مجھ میں دلچسپی لے رہا تھا، جبکہ میری بے خبری کا یہ عالم ہے کہ میں اسے جانتا تک نہیں تھا۔ مجھے اس کی دلچسپی کچھ عجیب لگی۔ میں نے جواب دیا، ہو سکتا ہے وہ آپ کو اپنی پارٹی میں شامل ہونے کی دعوت دینا چاہتا ہو۔ ٹونی مسکراتے ہوئے بولا، آپ جیسے لوگوں کی تو ہر پارٹی کو ضرورت رہتی ہے نا، الیکشن بھی قریب ہیں، خدا نہ کرے کہ وہ ایسی کوئی دعوت لے کر میرے پاس آئے۔ میں نے صدقے دل سے کہا۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد میں نے ٹونی سے پوچھا، میری غیر موجودگی میں یہاں کوئی خاص مسئلہ تو سامنے نہیں آیا؟ نہیں سر، ایسی کوئی بات نہیں ہے جو آپ کے علم میں لائی جائے، ٹونی نے جواب دیا۔ اس کے بارے میں کوئی خبر جسے تلاش کرنے کی ذمہ داری میں نے تمہارے سپرد کی تھی؟ میرا اشارہ اینن کی طرف تھا، جس کی تلاش پر میں نے صرف ٹونی کو ہی نہیں بلکہ اپنے دفتر کے ملازم محسن علی اور اس احمق نوجوان وسیم احمد کو بھی لگا دیا تھا۔ لیکن سنجیدگی سے یہ حکم میں نے در حقیقت صرف ٹونی کو ہی دیا تھا۔ ٹونی اگلی سیٹ پر بیٹھا تھا اور سفر کے دوران بھی اس کی نظر ہر آتی جاتی گاڑی سے الجھ رہی تھی۔ متاسفانہ سے انداز میں گہری سانس لے کر وہ بولا، سر اس کی تلاش میں پھر کر تو میں نے گاڑی کے ٹائر گھسا لیے ہیں مگر وہ نظر نہیں آیا۔ اگر اس کا ذرا سا بھی کوئی سراغ ہوتا۔ اس نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ یہی تو مسئلہ ہے، سراغ ہوتا تو شاید مشکل کچھ نہ کچھ آسان ہو جاتی۔ اب تک وہ چھلاوے کی طرح نمودار ہو کر چھلاوے ہی کی طرح غائب ہوتا رہا ہے۔ اب اس بڑے پورے شہر میں اسے تلاش کرنا انگریزی محاورے کے مطابق
مطابق گھاس کے ڈھیر میں سوئی تلاش کرنے کے ہی مترادف ہے۔ میرا خیال ہے تم خاص طور پر اس کی تلاش میں خاک چھانتے نہ پھرو، اپنے دوسرے کام بھی کرتے رہو، بس ساتھ ساتھ گرد و پیش پر نظر رکھو، اگر کبھی نظر آ گیا تو ٹھیک ہے ورنہ لعنت بھیجو۔ ٹھیک ہے سر، جیسے آپ کا حکم، ٹونی بولا۔ نذیر خان نے کھنکار کر گلا صاف کرتے ہوئے کہا، اگر یہ کوئی زیادہ پرائیویٹ معاملہ نہیں ہے تو کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ یہ کس کا ذکر خیر ہو رہا ہے؟ شاید کسی کی تلاش میں بھی کسی کام آ سکوں۔ نذیر بھائی، آپ نے تو جو کام کر دکھایا ہے وہی بہت ہے۔ فی الحال میں آپ کو اور کسی معاملے میں الجھانا نہیں چاہتا، اگر حقیقتاً آپ کی کوئی ضرورت پڑی تو ضرور دوبارہ آپ کو تکلیف دوں گا۔ میں نے حقیقی ممنونیت سے کہا، ارے یہ بھی کوئی کام تھا؟ وہ قدرے شرمندگی سے بولا۔ پھر جیسے اسے ہوٹل کے لاکر روم والا وہ منظر یاد آ گیا اور وہ جرجری سے لے کر بولا، میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ حفیظ صاحب کا سیکیورٹی چیف ہی انہیں قتل کرنے کی سازش کرے گا۔ سازش تو کہیں اور تیار ہوئی ہے نذیر بھائی، اکرام بیگ تو صرف مہرہ تھا۔ میں نے کہا، مجھے حیرت اس بات پر ہے کہ کوئی اس کو مہرہ بنانے میں کیوں کر کامیاب ہوا۔ اس کا ریکارڈ بتاتا ہے کہ ایک وفادار اور غیر متزلزل انداز میں اپنے فرائض انجام دینے والا آدمی تھا۔ ہر کام کا کوئی نہ کوئی پہلا دن تو ہوتا ہے، اس کا بھی یہ بکاؤ بننے کا آغاز ہوگا۔ شکر ہے وہ آغاز میں ہی پکڑا گیا۔ میں نے کہا، اگر یہ سازش کامیاب ہو جاتی اور حفیظ صاحب کی موت کا سبب دل کا دورہ ہی سمجھا جاتا تو اکرام بیگ کی طرف یا سازش کے امکان کی طرف تو کسی کا بھی دھیان نہ جاتا اور وہ مزید آگے بڑھ کر نہ جانے کہاں کیا مزید کام دکھاتا۔ اب اکرام بیگ کا بنے گا کیا؟ نذیر خان نے جاننا چاہا۔ میں نے حفیظ صاحب کو جو بندوبست کرتے دیکھا تھا اس کے مطابق تو خفیہ ایجنسیاں اسے تفتیش کے لیے لاہور لائیں گی، شاید آج ہی کسی فلائٹ سے اسے لاہور پہنچا دیا جائے۔ میں نے جواب دیا، ہمیں بھی تفتیش میں گھسٹنا پڑے گا؟ نذیر خان نے قدرے بیزاری سے پوچھا۔ نہیں، میں نے اس کا بندوبست کر لیا تھا، مجھے معلوم تھا کہ ہم دونوں ہی اس کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ میں نے حفیظ صاحب سے صاف کہہ دیا تھا کہ ہم نے جتنا کر دیا اتنا ہی کافی ہے، ہمیں احمقانہ قسم کے سوالوں جوابوں میں نہ گھسیٹا جائے۔ آپ کو یاد نہیں، رات میں نے آپ سے ایک کاغذ پر سائن کروائے تھے جسے آپ نے پڑھنے کی بھی زحمت نہیں کی تھی کیونکہ آپ کا نیند سے برا حال تھا۔ ہاں، نذیر خان نے سر ہلایا، آپ نے بھی اس پر دستخط کیے تھے؟ جی ہاں، وہ ہمارا ایک سیدھا سادہ سا تحریری بیان تھا۔ مجھے جو کچھ معلوم تھا یا جس حد تک بتانا میں بہتر سمجھتا تھا وہ میں نے لکھ کر ان کے حوالے کر دیا تھا اور حفیظ صاحب سے کہہ دیا تھا کہ فائلوں میں جہاں جہاں بھی ضروری سمجھا جائے بس اس کو آگے بڑھایا جائے، مجھے یا نذیر خان کو کوئی تکلیف نہ دی جائے۔ حفیظ صاحب اب اپنی بات تو نہیں ٹال سکتے نا؟ انہوں نے اسی وقت اس تحریری بیان پر اپنا نوٹ لکھ دیا تھا۔ شکر ہے خدایا، نذیر خان نے اطمینان کی سانس لی، یہ آپ نے بڑا اچھا کام کیا۔ میں نے ڈرائیور کو ہدایت کی کہ مجھے گھر اتار کر وہ نذیر خان کو چھوڑنے چلا جائے۔ ٹونی کی گاڑی بھی میرے ہاں کھڑی تھی، وہ بھی وہیں اتر گیا۔ نذیر خان رخصت ہو چکا تو ٹونی میرے ساتھ ڈرائیو وے میں آتے ہوئے بولا، سر میں اس شخص کی موجودگی میں آپ کو بتاتے بتاتے رک گیا۔ آپ کی غیر موجودگی میں ایک خاص واقعہ یہ پیش آیا تھا کہ گزشتہ رات مجھے اغوا کرنے کی کوشش کی گئی تھی، بلکہ یوں سمجھے کہ میں تقریباً اغوا ہو ہی گیا تھا۔ کیا کہہ رہے ہو بھائی؟ میں نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا۔ میں اندر جاتے جاتے لان کی طرف مڑ گیا۔ میں نے اسے ایک لان چیئر پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ اپنے مخصوص کھلنڈرانہ انداز میں ڈھیلی ڈالی امریکی جیکٹ پہنے، دونوں ہاتھ جینز کی جیبوں میں ٹھونسے بے پرواہی سے چلا آ رہا تھا۔ بورے بال حسب معمول پیشانی پر بکھرے ہوئے تھے۔ میں نے اس کے چہرے کا جائزہ لیا، کم از کم چہرے پر تو کوئی خراش وغیرہ بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ کیا ہوا تھا مجھے ٹھیک سے بتاؤ۔ وہ بیٹھ چکا تو میں نے تشویش سے پوچھا۔ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے سر، وہ بے پرواہی سے بولا۔ تھوڑی سی پریشانی اس بات کی ضرور ہے کہ میں ان میں سے کسی کو قابو میں نہیں کر سکا کہ کچھ معلومات ہو جاتی، اس چکر میں میرا پتہ صاف ہو جاتا، اس لیے میں نے معاملے کو زیادہ طول نہیں کھینچنے دیا۔ یعنی تم نے ان کا پتہ صاف کر دیا؟ میں نے اب پرسکون لہجے میں پوچھا۔ یس سر، وہ مجھے لبرٹی سے اغوا کر کے ظفر علی روڈ پر لے جا چکے تھے۔ نہر والی سڑک پر
ٹونی بالکل دھیمے اور سرسری سے لہجے میں بتائے جا رہا تھا۔ پھر وہ درختوں کے عقب میں اندھیرے میں گاڑی روک کر انتظار کرنے لگے۔ ان کی باتوں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ کچھ اور لوگ پہنچنے ہی والے تھے۔ میں نے رسک لینا مناسب نہیں سمجھا۔ لبرٹی سے تو میں خود ہی سعادت مندی سے اغوا ہو کر ان کے ساتھ چل دیا تھا، لیکن جب میں نے انہیں اور لوگوں کا انتظار کرتے دیکھا تو انہیں قابو میں کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کوشش میں دونوں میرے ہاتھوں مارے گئے۔ لاشیں میں نے دریافت کیا، نہر میں پھینک دی تھیں، کہیں بہت دور جا کر دریافت ہوئی ہوں گی۔ وہ بے پرواہی سے بولا، گویا وہ تربوز نہر میں پھینکنے کا ذکر کر رہا ہو۔ اغوا کیسے کیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ بالکل سیدھے سادے اور پرامن انداز میں لبرٹی میں کتابوں کی ایک دکان سے، اس نے پودے سے ایک پتا توڑتے ہوئے جواب دیا، پھر ذرا شرمیلے سے لہجے میں بولا، آج کل مجھے تھوڑا سا مطالعے کا شوق چڑھا ہوا ہے۔ رات کو لیٹ کر جب تک کوئی نہ کوئی چیز تھوڑی بہت پڑھ نہ لوں تب تک نیند نہیں آتی۔ میں لبرٹی میں کتابوں کی دکان پر انگریزی رسالے دیکھ رہا تھا کہ وہ دونوں سپائی فلموں والے انداز میں آ کر میرے دائیں بائیں کھڑے ہو گئے۔ دونوں کے ہاتھ جیکٹوں کی جیبوں میں تھے اور دو ریوالوروں کی نالیں میری پسلیوں میں چبھنے لگی تھیں۔ سرگوشی میں نہایت سرسری انداز میں انہوں نے مجھے باہر چل کر گاڑی میں بیٹھنے کا حکم دیا۔ میں نے سوچا چلو دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کون ہیں اور کیا چاہتے ہیں۔ گاڑی میں بٹھاتے ہی انہوں نے میرا ریوالور اور پستول وغیرہ بھی نکال لیا، وہ بھی میں نے سعادت مندی سے نکلوا لیا، لیکن نہر پر لے جا کر جب وہ اور لوگوں کا انتظار کرنے لگے تو پھر مجھے حرکت میں آنا پڑا۔ تب بھی میرا ارادہ انہیں مارنے کا نہیں تھا۔